السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان علی سیال۔ آج محی الدین ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایک ٹیم آ رہی ہے، وہ اس کا مکمل وزٹ کرے گی۔ ایمرجنسی سے لے کے جو جتنی بھی وارڈز ہیں ان کا بھی وزٹ کریں گی۔ یہاں پہ مریض ہیں ان کا بھی وزٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ مکمل ڈاکٹر بٹھائے جاتے ہیں، ہر قسم کے ڈاکٹر ہیں یہاں پہ۔ جو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اسپیشلائز ڈاکٹر ہیں۔ یہ انہوں نے اس کا مکمل ایکس رے روم کا معائنہ کیا اور لیبارٹری کا معائنہ کیا، او ٹی کا معائنہ کیا، اور یہاں پہ جو ہے رونڈ انہوں نے کیا، ایک گائنی وارڈ ہے اس کا بھی رونڈ کیا۔ ماشاءاللہ یہ ٹیم یہاں پر مطمئن ہو کر گئی ہے۔ اس کے بعد آئی سی وارڈ میں، اس کے بعد ایک وارڈ ہے سرجیکل وارڈ، وہاں پہ گئے ہیں، پیشنٹ سے پوچھا، پیشنٹ نے مکمل مطمئن کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہی بولا کہ یہاں پہ ماشاءاللہ ڈاکٹر اچھے ہیں، اسٹاف اچھا ہے، یہاں پہ اچھی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اس ہاسپٹل میں ماشاءاللہ شفا بھی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، اس ہاسپٹل کو پیر علاؤالدین صدیقی صاحب نے اس ہاسپٹل کو بنایا تھا۔ ماشاءاللہ ان کی دعا سے اس ہاسپٹل میں شفا ہے۔ یہاں پہ یہ جو الفاظ، ایک الفاظ میں آپ کو بتا دوں، پیر سلطان عارفین صاحب آئے تھے، وہ دروازے کے باہر ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے بولا تھا یہاں پہ جو بھی پیشنٹ آتا ہے وہ دروازے کے باہر کھڑے ہونے تک اس کو شفا مل جاتی ہے۔ میں بھی اسی ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں، میرا جو ڈیزگنیشن ہے وہ وارڈ بوائے ہے۔ میں بھی یہاں پہ 150 یا 200 منتھ کے لے کے آتا ہوں، لیکن ان پیشنٹ کے الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمیں اس ہاسپٹل سے شفا ملی ہے۔ میرے بھی یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ آئیں، پیر علاؤالدین صدیقی صاحب کی یہاں پہ دعا ہے، ان کی دعا سے ماشاءاللہ شفا ملتی ہے۔ جب وہ یہ الفاظ بولتے ہیں تو یقین کریں مجھے دل سے بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور خوشی ہوتی ہے۔ اس کے انتظامات دیکھتا ہوں، اور یہاں پہ جو انہوں نے انتظامات رکھے ہوئے ہیں، مشینیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ سکون اور خوش ہوتا ہوں۔ میرا انشاءاللہ آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، جتنے بھی جہاں سے بھی دیکھنے والے آپ آئیں، انشاءاللہ آپ یہاں سے مطمئن ہو کر جائیں گے۔ یہ ٹیم آئی ہے، انہوں نے انشاءاللہ مطمئن ہو کر اظہار کیا۔ لاسٹ میں آپ کو میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جب سے یہ ہاسپٹل محی الدین ٹیچنگ ہاسپٹل بنا ہوا ہے، یہاں پہ جو ڈاکٹر دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کرتے ہیں آپریٹ کرنے کے لیے، یہاں پہ وہ پیشنٹ آتے ہیں ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں۔ ان کا آپریشن مکمل کامیاب آپریشن کیا جاتا ہے۔ ان کو اس ہاسپٹل کے بننے سے یہ فائدہ ہے کہ انہوں دوسرے شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسلام آباد، پنڈی، لاہور اور کافی دور شہروں میں جانا پڑتا تھا، ان کو ذلیل ہونا پڑتا تھا۔ یہ تو ماشاءاللہ یہ ہاسپٹل ہے، یہاں پہ ان کو آدھے گھنٹے میں ادھر ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ آپ آئیں، یہاں پہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ مکمل تعاون کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کے ہاتھ میں بھی شفا ہے، وہ مکمل کیئر اور مکمل اچھے طریقے سے چیک اپ ہوتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ جو آپریشن والے پیشنٹ ہیں جو امید ہو جاتے ہیں، یہاں پہ آئیں، آپ کو انشاءاللہ ایک امید کی کرن جاگے گی۔ آپ ضرور انشاءاللہ اس بیماری سے شفا یاب ہو کے جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس میں مزید فائدہ ہوگا۔ سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البت. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار. سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطل وذا العار. صرف ٹاپ فلور رہ گیا، وہ ابھی بنے گا، جس طرح بھی ہے وہ ہمارا 500 بیڈ پورے ہو گئے،
یہ نیکسٹ ضروریات کے مطابق یہ ضروریات ہر طرح کا شعبہ مطلب آنے کو ہے. اور جس طرح آپ نے ابھی باہر بھی نکلیں گے دیکھیں گے کہ مثال میں 200 کنال زمین کی یا بنایا تھا, یہ میڈیکل سٹی بن رہی ہے. 5 شعبے یا 5 شعبہ جات آپ کو جن کے فارمیسی نرسنگ وہ سارا فلوروسکوپی کرو جی, اس کا وہ کنٹراسٹ میڈیا دیتے ہیں, وہ ایکس رے آ جاتا پتہ بھی ہوتی ہے. میموگرافی کا فائدہ اس کا بھی دے, وہ باقاعدہ ایک لیکچر ہمارے وائس چانسلر صاحب انٹرسٹڈ ہے, جناب چانسلر صاحب پیر صاحب وہ بڑے پسند, اس کو ہم نے 1 ونڈو آپریشن پہ رکھ لیا. وہاں او پی ڈی پہ لایا تھا فیمیل سرجن دیکھے گی, ظاہر ہے بریسٹ کا وہاں پر فیمیل سرجن دیکھے گی, فیمیل اس کے ساتھ 1 ونڈو وہ بنائیں گے, پھر ان کی میموگرافی اگر ہوتا وہ ہے, پھر اس کا وہ ٹکڑا لے کے ٹیسٹ کریں گے, بایوپسی پتہ چلا ٹیومر نکلا, پھر اس کی گریڈنگ کر کے اس کی ٹریٹمنٹ ہوگا. 1 ونڈو بند 1 دن کے اندر اندر اس کو مل جانا چاہیے. یہ ہم نے اسٹارٹ کی. ٹریٹمنٹ پھر نہیں ہے, ٹریٹمنٹ اس کی کیمو تھراپی ہے, ریڈیو تھراپی ہے, ریڈیو تھراپی ہے, کیمو تھراپی. ہمارے پاس کیمو تھراپی کے رجسٹرار ہیں جنہوں نے چلو جی پروفیسر کے ہسپتال چلتے ہیں. ہاں اس کا دوسرا نام پروفیسر کا ہسپتال ہے. چلو پروفیسر کے ہسپتال چل رہے ہیں تو لوگ آتے ہیں یہاں پہ, تو ورائٹی آف کیس ہے, بڑا اس کو کوالیفائڈ بندہ کرنا چاہیے, سینئر ایکسپیرینس لوگ اس کو ڈیل کریں. یہ بڑا ایج ہے. وہ جو 100 روپے کی پرچی بنتی ہے نا, اس میں عام ڈاکٹر جو ہے نا وہ الاؤڈ نہیں ہے اس کو اس طرح دیکھنا. وہ عام ڈاکٹر بھی ساتھ بیٹھتا ہے, لیکن جو کنسلٹنٹ ہے, جو پروفیسر ہے, ایسوسیٹ پروفیسر ہے, وہ ہی الاؤڈ. اس کا جیسے میرا اوپینڈی ہے تو میں ہی دیکھوں گا مریض کو. تو یہ بڑا ایج ہے, یعنی یہ چھوٹی بات نہیں. ہر یونیورسٹی ہاسپٹل تو یو کے میں بھی انہیں کی پہچان, ان کی پہچان در نبی پر بڑا رہوں گا. الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہوتا ہے. کوشچن پوچھو آپ سے. یہاں پہ بھی اگر کوئی آدمی غریب آتا ہے تو اس کو انفیکشن ہوتی ہے؟ جی ملتی ہے. یہ ہر صاحب کا اسپیشل آرڈر ہے. ٹھیک ہے, پیشنٹ کی اپروچ ایم ایس تک ڈائریکٹ تو جاتا ہے, جو بھی ہے وہ پھر ڈیسائیڈ کر کے ان کے ساتھ کنسیشن کرتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں تو اچھا خاصا فنڈ ہونا چاہیے جو ہم اس کو کر سکیں. پھر ہمارے علاوہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی, اور اسٹوڈنٹس وہ ان کے پاس وہ سامنے ان کا اسٹور رکھا ہوا ہے, وہ دوائی دے. اچھا کوئی نہ کوئی ہیلپ ہو جاتی, اللہ دینے والا ہے, کوئی راستہ خالی نہ جائے. خالی نہیں ہے انشاءاللہ. نیوز آپریشن میں آئے, میں بھی آپ کو بتاؤں, یہ تھائرائڈ گلے کا آپریشن, آپ اس میں گلڈ کا آپریشن باہر مارکیٹ میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ لگتا ہے. 1.5 لاکھ لگتا ہے. ہمارے یہاں اس کا 15 لاکھ, اس میں سے سر 10,000 روپے کی جناب دوائیاں ڈال دیں, 25,000 میں وہ آپریشن. یہ تھائرائڈ جیسا بڑا آپریشن. اچھا وہ بھی مریض جاتا, سر مجھے اس کو ہم کہتے ہیں میجر آپریشن, سر اس کو مجھے مائنر کر دیں, انٹرمیڈیٹ کر دیں. انٹرمیڈیٹ 7,000 یہ لکھا ہے, وہ باہر ہم نے اشتہار پہ لکھ کے رکھا ہوا کہ بھائی ہم اتنی کاسٹ میں. بیڈ چارجز ابھی چلتے ہیں وارڈ میں, آپ کو بتاتے ہیں وارڈ کتنے اچھے ہیں وہاں. بیڈ چارجز اور ڈیلی کی ڈیلی کیش جمع ہو جائے گا اس میں, کیا کہتے ہیں اس میں ڈیلی کا جمع ہوتا ہے. شام کو وہ حساب میزرمنٹ یہ ہوتا ہے لوگوں کا, جی اس سے پیسے پکڑ لیے نہیں. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة. کلاس روم بھی ہیں آپریشن کے, اور جو مائنر آپریشن ہوتے ہیں. پھر میجر آپریشن کے لیے 1 2 3 4 5 کمرے باقاعدہ ویل اکوپڈ سارا وہ بنایا ہوا ہے. فارمیسی ہماری الگ ہے یہیں پہ, پیشنٹ کو یہاں اور میڈیکل اسٹور کا ہم نے علیحدہ بنایا ہوا ہے. مطلب جو آپریشن کے لیے دوائی خاص ہوتی ہے نا, بے ہوشی والی دوائی ہوتی ہے موسٹلی. اب وہ مریض یہاں سے نکلے گا, اسٹوڈنٹ وہاں سے جائے گا, نہیں ہم نے ساری دوائی یہ رکھی ہوئی ہے, یہی وہ پے کرتا ہے یہیں سے. اور ایک دن پہلے اس کی
के 8 यहाँ पे बजे तैयार होते हैं। ऑपरेशन शुरू होते हैं पूरे 2 बजे, ठीक 8 सवा 8 हमारा सर्जन आके शुरू कर देता है। हाँ, ये नहीं होता कि उस अच्छा, टाइम इसमें ये है कि 5 के 5 दिन जनरल सर्जरी होती है, 5 के 5 दिन गायनी होती है। गायनी का भी ऑपरेशन थिएटर खुला रहता है, इसलिए कि गायनी का मरीज किसी वक्त भी आ सकता है, लिहाजा दे आर रेडी। उनका ये साथ में आपने वार्ड देखा, उनको हमने इधर से अब एंट्री भी दे रहे ताकि अंदर ही अंदर से वो आए और चली जाए। ये वही बात है, पर्दे का मामला बड़ा वो इस चीज़ को बड़ा स्ट्रिक्टली, यानी राइट फ्रॉम फर्स्ट उस गेट के एंटर होने से लेकर एंड तक हम उसको फॉलो करते हैं कि ये चीज़ हम रखें। वही जहन लेके स्टूडेंट को लाते हैं कि यार इस्लामी अक़दार होंगे, इस्लामी सिस्टम होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से सिलसिला चल रहा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वरना मुश्किलात हैं, हमारे प्रोफेशन की मुश्किलात हैं, मामलात हैं, तो बस वो नहीं अपेंडिक्स है, गिलड का थायराइड है। आजकल लैब खोली है, कैमरा डाल के ना ये जो पित्ते की पत्थरी है ना उसका ऑपरेशन, और उसमें मेजर हमारे बहुत आ रहे हैं। वही उमर जलील साहब दूसरे लोग जो इंग्लैंड से ट्रेन होके आए हुए वो कर रहे, लैब खोली उसमें, वो अपना कैमरा डाल के तो वो ऑपरेशन कर रहे हैं। इसी तरह यूरोलॉजिस्ट हमारे पास आ गया, न्यूरो सर्जन आया हुआ है, वो ऑपरेशन करता है। मैं ENT को मेस्टाइड सर्जरी पूरे आज़ाद कश्मीर में नहीं हो रही, कान का ऑपरेशन, कान का पर्दा डालना, कान का ऑपरेशन करना पूरे आज़ाद कश्मीर में नहीं हो रही। मैं वाहिद बंदा जो करता हूँ और इधर होती है, और मेरे पास पूरे आज़ाद कश्मीर से पूरा जेल मंडी बाउद्दीन गुजरात से मरीज इधर आता है, प्लस थ्रू आउट आज़ाद कश्मीर तो आता ही आता है, इसलिए कि उनको पता कहीं और मेरी जान पहचान है, मिलना जुलना लोगों से, तो आओ जी पहुँचो और हम वो मरीजा लेके। उन्होंने कहा जी पिंडी हम गए थे, मैंने कहा जी क्या हुआ, तो कहते जी हम गए, ज़ाहिर CMH में प्राइवेट मरीज देखे जाते हैं, वहाँ तो इस तरह नहीं, हमारा 1,60,000 रुपया लगेगा। तो कहते जी यहाँ कितना खर्चा है, मैं कहा जी गिनो, 15,000 रुपया आपका ऑपरेशन आ गया, तो 10,000 रुपया आपका दवाइयाँ आ गई, बेहोशी बेड के चार्जेस आ गए सारे। कैंटीन वो सामने हमारी कैंटीन भी है, तो मैंने कहा जो खाना शाना अवेलेबल है आप खाएंगे, 30,000 में खा पी के आप 3 दिन रह के रुक सको, बड़ा खुश किया। तो ये सारी सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह पीर सामने रखी हुई हैं। हमारा एज टीम, हमारा एज काम है हम लोगों तक ये सर्विसेज पहुंचाए। बात ये नहीं होती, मुमकिन है वो अफोर्ड भी कर लेते हैं, हम बिल्कुल रेडी है। इसी तरह आँख के ऑपरेशन हमारे, हाँ पीडियाट्रिक सर्जन पूरे मीरपुर में और बिम्बर और कोटली डवीन में वाइड पीडियाट्रिक सर्जन है जो हमारे पास है, और उनके वो जो बच्चों के छोटे ऑपरेशन होते हैं ना, बच्चों के हर्निया है, अपेंडिक्स है, ये छोटे छोटे जो पैदाशी प्रॉब्लम है उनके, वो भी हमारे यहाँ हो रहे हैं। यहाँ फेफड़ों का प्रॉब्लम रहा हो तो वो भी थोरेसिक सर्जन खुद हमारे प्रिंसिपल साहब थोरेसिक सर्जन है, लेकिन अभी तक वो चूंकि प्रिंसिपल है तो वो उस तरह उनकी टीम बनी नहीं कि वो पूरा ये खोल ले, ऐसा कोई नौबत आई नहीं। इमरजेंसी केस में उनसे जो है ना राय ले और राय हम ले लेते हैं, लेकिन ये फिर ये उसके और तकाजे बड़े होते हैं मरीज की और टीम और सारे मामला, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ऑक्सीजन की सप्लाई, हमारे पास ऑक्सीजन स्टोर मौजूद है बाकायदा में, आपने देखा बेडों पे ऑक्सीजन जा रही, ये सामने लगा हुआ, ये हमारे ये भी बेड्स हैं स्पेशल ICU के, और ये बेड ये सक्शन भी है और ऑक्सीजन भी डायरेक्ट मतलब लगा के ये आ रही स्टोर से ही आ रही, तो इस हो रही तो बहरहाल कोशिश यही है। हेल्थ कार्ड से आप ये भी एक आपको हेल्थ कार्ड का किस्सा सुना दूं। हेल्थ कार्ड की हमने बड़ी सर्विसेज दी, ये वाइड प्राइवेट अस्पताल है जो हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करता है, उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि देंगे 30,000, कितने देंगे 30,000 टोटल हम देंगे, ये उन्होंने कहा प्राइवेट, उन्होंने कहा ठीक है जी हम करेंगे। जब वो करने लगे उन्होंने कहा ये तो खर्चा 50,000 आ रहा है, 60,000 आ रहा है, हमें तो 30,000 मिल रहा है, तो उन्होंने छोड़ दिया, चलो छोड़ दो। ये वाहिद अस्पताल, जैसे मैं हूँ गले का ऑपरेशन है या सर्जन हूँ मैं, तो मैंने किया वो भी 30,000 का होता है हमारा गले का टॉन्सिल वाला ऑपरेशन, तो हमने कर लिया, इसलिए कर लिया कि मेरी उसमें फीस नहीं है, मैं तो तनख्वाह ले रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल तनख्वाह अटेंडेंट है, इसको भी तनख्वाह मिल रही है, ऑपरेशन थिएटर बेहोशी वाले को भी तनख्वाह मिल रही है, लिहाजा हमें वो 30,000 में भी कहते ना 12 खाता था हमें, तो लिहाजा हमारे पास लाइनें लग गई जनाब, वो हमने किसी जगह ऑपरेशन नहीं हो रहे, प्राइवेट वाले हाथ ही नहीं डालते थे, 30,000 कुछ भी
ہمارا چلتا تھا, ہمارا بجلی پانی لگا ہوا ہے, چلو ہم کر اللہ کرے کہ وہ واپس آ جائے. دعا کریں, ہمارا بڑا فرق پڑا اس سے, کیونکہ اللہ کرے کہ پورے ریجن میں یہ واحد اسپتال تھا کہ جس نے مطلب وہ صحت کارڈ پہ آپریشن کیا. اور صحت کارڈ والے ٹرانسپیرنٹ ایسے ہیں کہ ہمارے معاملے میں کے لیے, اور وہ ہمارا ہاسپٹل ایسا واحد ہے اسلام آباد, ان کے کیمپس سے ان کے بندے باقاعدہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کاؤنٹر پہ, ان کا بندہ ہے. انہوں نے بولا کہ اس محی الدین کی تعریف ہوئی ہے کہ یہاں پہ فضول ایکسٹرا چارجز جو ہوتے ہیں نا فیک انٹری کا میں آپ وہ کو نہیں بھی لیتے. بتاؤں, یہ زوجہ بچہ والا آپریشن نا مانگا اور یہ ایک کلاس ہوا, کیا ہوا پتہ چلا جی 60,000 روپے تو صرف سرجن نے جو لیڈی ڈاکٹر تھی اس نے لے لیے. ٹھیک ہے جی, پلان کتنے لیے, اور ڈاکٹر اسپتال نے لاکھ روپے لے لیا, تو 2.5 لاکھ. ہمارے ہاں 30,000 روپے میں باقاعدہ, کیونکہ ہم اس پیکج کو ڈیل کرتے وہ ہو گئے, ہمیں وہ 30,000 میں بھی وارہ کھا رہا ہے, کیونکہ ہماری جو سرجن ہے اس کو تنخواہ مل رہی ہے, اسسٹنٹس کو تنخواہ مل رہی ہے, کام کرنے والوں کو تنخواہ مل رہی ہے, بجلی پانی ہمارا, اور اس کے ہم الگ بل دے رہے ہیں, اس کا خرچہ ہمارا ہاسپٹل چلا رہا ہے. لہٰذا وہ 30,000 بس چلو ہمیں نہیں بچا اس سے, ہمیں ممکن ہے اس سے نہ بچا ہو کچھ, لیکن یہ ہے کہ ہمارا نقصان بھی نہیں ہوا, نقصان اور نظام چل گیا. وہ نظام چل یہ بات ہے کہ جو پیر صاحب نے یہ پودا لگایا 5 لاکھ سے آپ کو 15 لاکھ ہے نا, 5 لاکھ فیس. آپ کہنے لگے کیوں لے رہے ہو آپ فیس؟ ہاں بلا لیا اسٹاف عملہ پرنسپل صاحب تھے, آپ کو پتا فیس کیوں لے رہے ہو آپ؟ میں نے کہا سر وہ فیس تو چاہیے, ضرورت ہے, مطلب اس کے بغیر تو نہیں ہوتے تھا. نہیں, میں نے کہا تھا میں فری پڑھاؤں گا, فری پڑھاؤ, آپ نے فری کرو. خیر بعد میں وقت گزرا, ہم نے کہا کہ جاریہ اخراجات ریکرنگ بجٹ چاہیے ہوتا نا, بجلی پانی, اٹھنا بیٹھنا آنا جانا, یہ سارے اخراجات ہوتے, جب یہ مطلب رننگ اتنی آسان نہیں ہوتی. ہم نے کہا جی جاریہ اخراجات کے لیے پلس سٹاف عملہ ہوگا, اس کی تنخواہ ہو جائے گی, رائٹ فرام جو یعنی ایک پی این سے, ایک یعنی اٹینڈنٹ سے لے کر پرنسپل تک, ایم ایس تک, اس کو تنخواہ ملے گی. پیر صاحب نے کیا کہا تھا, خیال ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن بن گئی ہے, ٹھیک ہے, جو سی آؤ رائٹ, اس کے رننگ کاسٹ ڈاکٹر ہی جان سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اسپیسیفکلی ان کو یونیورسٹی کی بھی ان کا یہی خیال تھا کہ ایک بلڈنگ بن گئی ہے تو چلے گا. ہاں ظاہر ہے ڈاکٹرز کی ویجز ہیں, الیکٹریسٹی, رننگ کاسٹ ہیں, اور یہ جو 5 سے 15 لاکھ پہ چلا گیا, کیونکہ اوبیسلی کیونکہ میری اپنی بہو ڈاکٹر ہے, وہ کوالیفائی 4 سال پہلے 1 کروڑ روپیہ اس کے ڈیڈ نے پنجاب یونیورسٹی میں خرچ کیا 5 سال میں, 20 لاکھ آج سے 5 سال پہلے تھا پرائیویٹ سیکٹر میں. تو یہ تو یہ سبسڈائز ہے, بٹ اسٹل جو ہے نا ایکسپینڈیچرز کوئی شک نہیں ہے, لیکن ضروری ہوتے ہیں زیادہ. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمیں ہاسپٹل ہم صرف صحت کارڈ کے دنوں میں ہم نے کما کے دیا مالکوں کو, سادہ سی ہم نے کما کے دیا اپنی آرگنائزیشن کو صحت کارڈ میں, ورنہ ہمارا ہاسپٹل جو ہے نا وہ لاس تو نہ کہے, لیکن بس ڈے ٹو ڈے گزارا ہی ہوتا ہے. پیشنٹ جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے ایم ایس کے پاس, مجھے میرے پاس خرچے نہیں ہیں کوئی سلسلہ, تو ایم ایس اب باؤنڈ ہے کہ وہ ایون کہ آپ کو صحت کارڈ چل رہا ہے. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب وبكفرهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض اللحى. ڈیلیگیشن ہمارے قریب بھائی یہاں پہ ہو گئے, ششمی بھائی ہو گئے, ایک دن بھائی یہاں ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ ہمارے ڈی ایم ایس بھی ورک کرتے ہیں, سینئر میڈیکل آفیسر بڑے ورکر. یہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ یا دیکھ کام کرتے ہیں؟ آپ کو تنہا ٹائم کو ملتی ہے. اچھا تنخواہ کی بھی آپ کو سنا دوں, تنخواہ کا بھی آپ کو سنا دوں. اچھا کوشچن آپ نے پوچھا. واحد ادارہ ہے جس میں تنخواہ 30 تاریخ کو آ جاتی ہے, مہینے کی آخر 30 تاریخ کو, ڈائریکٹ نہیں ملتی, ہاتھوں میں نہیں ملتی, بینک اکاؤنٹ میں. میں آپ کو کہا تھا نا جو ہے نا کیش کا معاملہ یہ بڑا اسٹرکٹ ہے یہاں پہ, کوئی آپ کیش کا لے آپ چالان بنائیں چھٹی بھی ہو جائے تو 28-29 کو بھی 28-29 کو بھی ہم نے دی. میرے پاس ایک ایمبولینس ڈرائیور ہے, اس نے مجھے بتایا کہ 7 مہینے ہو گئے سرکاری ہاسپٹل میں کام کرتا ہے ہمارے جدیال میں, اس کو تنخواہ نہیں ملتا 7 مہینے. الحمدللہ یہاں پہ الحمدللہ تو اس کو مل گئی ابھی الحمدللہ, ایک فون کال اس کو تنخواہ دے دی, لیکن زیادتی ہے نا. اور یہاں یہ بھی ہوا, کووڈ ہوا نا, جب کووڈ آپ کو 2 سال ملک پیٹ میں رہا, پوری دنیا یقین پوری دنیا میں بڑے بڑے ہسپتال اور آرگنائزیشن
انہوں نے کیا کیا 30-40% اسٹاف عملے کی تنخواہیں کاٹ دی. ظاہر ورکنگ نہیں ہوتی تھی. یہ واحد ادارہ ہے جس نے پوری تنخواہ دی ہے جناب. ہر بندے اٹینڈنٹ, یہ ہمارا وارڈ اٹینڈنٹ, اس سے لے کر پرنسپل تک اور ایم ایس تک کو پوری تنخواہ ملی کووڈ میں. یہ بھی کریڈٹ اس ادارے کو, یہ چھوٹی بات, بڑی بات. پوری اسٹاف کے مقابلے آپ کا اثاثہ اسٹاف ہمارا ساتھ یہ ہمارے دست و بازو ہیں. مطلب یہ جو ہے ورکر ہے, یہ سینئر ورکر ایسے ہی ہے. آپ کو جو اسٹاف ہوتے ہیں نا وہ آپ کے دست و بازو. دوستوں بات کوئی شک نہیں. چلو اپنی دوائیاں چھوڑیے, سستی بھیجنا نہیں ہے. تو ان کو مسئلہ جس طرح نہیں, الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو نصیحت دے دی. یہ کینٹین چلتی رہتی ہے. چلتی رہتی ہے. عام روٹین میں بھی اگر چھٹی ہے کینٹین کے لیے 6 بیڈ وہ 1500 روپیہ ٹوٹل اس کا دیتے ہیں. البتہ جو پرائیویٹ ہے وہ 5000. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. آپ کا نام؟ نام میرا پرویز اختر ہے. یہ بتائیں یہاں پہ سیکورٹی کے کس سے انتظامات ہیں؟ بہت اچھے انتظامات ہیں جناب میرا, کیونکہ یہاں پہ پیشنٹ وغیرہ آ رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ جو ہے نا جو بھی ہمارے سے ہیلپ ہوتی ہے ہم ان کے ساتھ ہیلپ وغیرہ بھی کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ڈاکٹر کس طرح کے ہیں؟ ڈاکٹر ماشاءاللہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. یہاں پہ جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں. ڈاکٹر بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. اس ہاسپٹل میں شفا وغیرہ ہے؟ جی بالکل ہے. کن کی دعا سے ہے؟ بس یہ پیر صاحب کا ہاسپٹل ہے, پیر صاحب کا ہاسپٹل ہے یہاں پہ. پیر صاحب کا نام بھی ہوگا نا؟ پیر علاؤدین صدیقی صاحب کا ہاسپٹل ہے یہاں پہ, جو ہے نا ان کی دعا ہے جس سے شفا. سبحان اللہ. میں یہ انکل صاحب نے جو بات کی ہے, میں نے بھی کچھ بندوں سے سنا اس چیز کا کہ یہاں پہ واقعی پیر صاحب کی دعا ہے, یہاں پہ لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. اچھا مجھے ایک اور انکل جی بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ سیکورٹی پہ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ سر 7 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ سیکورٹی کرتے ہوئے. یہاں پہ پیشنٹ مطمئن ہو کے جا رہے ہیں؟ جی بالکل مطمئن ہو کے جا رہے ہیں. یہ انکل کی بھی میں نے سیکورٹیز دیکھی ہے, ان کی بہت اچھی سیکورٹیز ہے. یہ 7 ایئر سے یہاں پہ سیکورٹی کر رہے ہیں, تو ماشاءاللہ میں بھی مطمئن ہوں. یہاں سے جو پیشنٹ آتا ہے وہ بھی مطمئن ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ مین جو چیز ہوتی ہے وہ سیکورٹی گارڈوں پہ ہوتی ہے, کیونکہ ان کا یہ ڈیوٹی بھی ماشاءاللہ اپنی پوری ایمانداری اور دیانتداری سے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی ڈیوٹی بھی یہاں پہ پرماننٹ لگائی گئی ہے تاکہ یہاں پہ کسی کو مسئلہ پریشانی نہ ہو. اچھا یہاں پہ جو لڑکیاں آتی ہیں آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم اپنی ماں بیٹی بہن کی طرف سے دیکھتے ہیں. جتنی بھی بچیاں تھیں ہماری بچیاں ہیں. اچھا آپ کی بیٹی ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں جی انہوں نے اپنے منہ سے بولا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی لڑکی آتی ہے ہم اس کو ماں بہن اور بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں. جو آتی ہیں وہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں. بس میں ان سے بھی مطمئن ہوں ماشاءاللہ. تو اللہ پاک جزاک اللہ جی, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے, اور آپ کی سیکورٹی سے میں بھی مطمئن ہوں. ہمارا ٹوٹل ہاسپٹل آپ کی سیکورٹی سے مطمئن ہے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. Start at home. You have to listen to your mother and your father, because once they are happy with you, once you have love from your mother and your father, you can conquer anything, ruling the world. Okay, thank you very much, Faith. I appreciate it. Thank you.